اتفاق سے آج 6 دسمبر بھی ہے۔ جب یہ تاریخ ہندوستان کے اندر بطور خاص آتی ہے تو ملت اسلامیہ ہند کا دل ایک بار زخمی پھر ہو جاتا ہے۔ اس کا جو پرانا زخم ہے وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ مجھے گزشتہ ہفتے جو بات کی گئی تھی اس سلسلے میں مزید کچھ اور بات کرنی تھی، لیکن جب اس تاریخ کا اتفاق ہوا تو ذہن نے یہ اپیل کی کہ آج اس شہید اور مظلوم بابری مسجد کو یاد کیا جائے، جس کو آج سے تقریباً 30 سال پہلے 32 سال پہلے دن کی روشنی میں سارے انصافوں کا گلا گھونٹ کر اسے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کا حق ہے کہ اسے ہمیشہ یاد کیا جائے۔ جس مسجد میں، جس زمین پر تقریباً 450 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی رہی اور اس کے مناروں سے توحید کی صدا بلند ہوتی رہی، وہاں مستقل سجدے ہوتے رہے، 450 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت وہاں ہوتی رہی۔ اس زمین پر ظالموں کی نگاہ بد لگی اور وہاں توحید کے بجائے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس بابری مسجد کو انصاف ملے گا اور وہ مظلوم مسجد آج نہ کل انصاف کو پائے گی۔ اگر دنیا میں انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس دن تو اسے ضرور انصاف ملنا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، تقریباً 100 سال پرانی، جس تاریخ میں بہت سی قلعہ بازیاں ہوئی، الٹ پھیر ہوئے اور بالآخر ہندوستانی مسلمانوں کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ایک مسجد اس کو شہید کر دیا گیا اور پھر انصاف کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر اسے بت خانہ بنا دیا گیا۔ یہ سلسلہ اگر یہیں پر رک جاتا، تھم جاتا تو اس زخم کو ہم سہ لیتے، لیکن دقت یہ ہے کہ حوصلے بلند ہو گئے اور ایک کے بعد دوسری مسجد، پھر اس کے بعد تیسری مسجد، پھر اس کے بعد چوتھی مسجد، اور ہزاروں مسجدیں ان بدنگاہوں کے نگاہ میں ہیں جن پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا ان کا مشن ہے، اور اس طرح ملت اسلامیہ ہند کو پریشان کرنے کا اور اس ملک میں بدامنی پھیلانے کا ایک اچھا خاصا ذریعہ گویا انہوں نے وجود بخش رکھا ہے۔ حالانکہ آسان سی بات یہ ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان اللہ کا گھر اگر بناویں تو اس میں ناپاک مال کا کوئی استعمال نہیں کیا جائے۔ مسلمان اپنے آپ میں بدعملی کا شکار یقیناً ہوتا ہے، دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے،
وہ اپنا مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے صحیح طریقے استعمال کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے گھر کو بنانے کی تو پھر وہاں کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا، کسی غلط جگہ پر مسجد نہیں بنائی جاتی، دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جاتی، کسی کا غلط مال کوشش ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کا غلط مال مسجد میں نہیں لگایا جائے، کسی سے زبردستی مسجد کے نام پر کچھ لیا نہیں جاتا ہے۔ اور ہر زمانے میں مسلمانوں کی یہ کوشش ہے کہ مسجد میں پاک مال لگے، پاک جگہ پر مسجد بنے، تاکہ اس پاکیزہ مقام پر اللہ پاک کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ اور یہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے اور مسجد نبوی کی بنیاد ڈالنے کی بات آئی تو اس کے زمین کی حاصل کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ جس زمین کا انتخاب کیا گیا اتفاق سے وہ زمین 2 یتیموں کی تھی، اور یہ دونوں یتیم تیار تھے کہ وہ زمین مسجد کے حوالے کر دی جائے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے۔ انہوں نے اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھی کہ اللہ کا گھر بنے اور اس میں ہماری زمین کام آ جائے تو ایک مسلمان اپنے لیے اس کو باعث سعادت سمجھتا ہے۔ ان یتیموں نے بھی اس کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھا، جانا کہ اگر ہماری زمین اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر میں لگ جائے گی تو یہ ہمارے لیے سرمایہ نجات ہوگا، آخرت میں ہماری پونجی بنے گی۔ لیکن ایک غلط روش دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی زمینوں کو بلا معاوضہ لینا پسند نہیں فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے باضابطہ اس کی قیمت لگائی اور آپ نے خود اس قیمت کو ادا فرمایا ہے۔ آپ نے اس یتیم سے بلا معاوضہ زمین لے کر مسجد نبوی کی تعمیر نہیں فرمائی تاکہ کل کو یہ رسم نہ چل پڑے کہ مسلمان کسی کی زمین پر یوں قبضہ کر لیں اور اس پر مسجد بنا دیں، بلکہ اس زمین کا سودا ہوا، اس کی قیمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، اور یہ قیمت آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ کیا، اور پھر یہ قیمت ادا کی گئی، پھر وہاں جا کر مسجد بنی۔ اسی لیے کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ مسلمان مسجد بناوے، یہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں سے یہ بات اس کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان خود مسلمان کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی مسجد نہیں بناتا، تو غیر مسلموں کی زمین پر وہ کیسے مسجد بنائے گا؟ اور پھر ایسی زمین پر جہاں پہلے سے غیر مسلموں کا کوئی بت خانہ موجود ہو، اس کی کوئی عبادت گاہ قائم ہو، اس کا کوئی مندر بنا ہوا ہو، کوئی معبد بنا ہوا ہو، اس کو توڑ کر مسجد بنائے گا، یہ مسلمانوں کے شان سے یہ بات بعید ہے کہ مسلمان ایسا کر سکتا ہے۔ شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی، میں نے بتایا اس تعلیم کا اثر مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ مسلمان پاک مال کو مسجد میں لگاتا ہے۔ اس لیے بابری مسجد جو بنائی گئی، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بابری مسجد کو کسی دوسرے کی زمین پر تعمیر کی گئی ہوگی، یا بابری مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا ہوگا، یا بابری مسجد کو جس زمین پر بنایا گیا اس زمین کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوگا۔ یہ افسانہ ہی اسلامی نقطۂ نظر سے بھی غلط معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
تاریخی حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بابری مسجد کسی رام جنم بھومی کی زمین پر نہیں بنائی گئی ہے۔ بنیادی مسئلہ یہاں دو ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بابری مسجد کو شہنشاہ بابر نے بنایا، کسی مندر کو توڑ کر بنایا۔ ایک بنیادی تاریخی گھوٹالہ یہ ہے، بنیادی طور پر تاریخ میں گڑبڑی کی گئی اور ایک غلط پیغام دنیا والوں کو دیا گیا کہ بابر نے ایک مندر توڑ کر مسجد بنائی۔ تاریخی حوالے سے یہ بات 100% غلط ہے۔ شہنشاہ بابر نے بابری مسجد کو بنایا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے بابری مسجد کو بنایا ہی نہیں ہے تو اس غریب کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام ڈالنا کہ اس نے مندر توڑ کر مسجد بنایا، اسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر شہنشاہ بابر کا اجودھیا میں آنا تاریخی طور پر کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ شہنشاہ بابر کی جو تاریخی چیزیں ہیں، اس کی جو سیرت ہے اور اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں جو لکھنے والوں نے لکھا ہے، یا خود اس نے اپنے بارے میں بھی تاریخ لکھ رکھی ہے۔ جب وہ تقریباً 12 یا 14 سال کی عمر کا تھا، اس وقت سے انہوں نے اپنی زندگی کے روز نامچے، جس کو ڈائری کہا جاتا ہے، روزانہ کی ڈائری، آپ نے آج کون سا کام کیا تو پورے دن کا خلاصہ اپنی ڈائری میں لکھنا، آج میں نے یہ کام کیا، وہ ایک ڈائری تیار ہوتی ہے اور ہر زمانے میں اس طرح کی ڈائری لکھی جاتی رہی ہے۔ تو بابر نے اپنی ڈائری لکھنا شروع کیا تقریباً 12 سال کی عمر سے، اور اس کا یہ سلسلہ چلا ہے اس کی زندگی کے آخری عمر تک، جب وہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا، یعنی اپنے مرنے سے تقریباً 6 مہینہ یا سال بھر پہلے تک اس کی ڈائری لکھنے کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور اس میں انہوں نے یہ نہیں ہے کہ زندگی کے بڑے بڑے واقعات لکھے، چھوٹے واقعات اس نے نہیں لکھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دن میں کیا کیا، کہاں گیا، کس علاقے میں گیا، جن علاقوں میں گیا ان علاقوں کی صورتحال کیا تھی، وہاں کی آب و ہوا کیا تھی، وہاں کے پیڑ پودوں کی صورتحال کیا تھی، وہاں کے پھل پھول کی صورتحال کیا تھی، وہاں کی کچھ نمایاں چیزیں کیا تھی، ان سب چیزوں کا وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس نے اپنی اس ڈائری میں تذکرہ کیا، جس کو تجھ کے بابری کا نام سے وہ ڈائری جانی جاتی ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو بابر نامہ کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل اسی کو ایک مستند تاریخ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس بابر نامے میں یا تجھ کے بابری میں جو ترکی زبان میں لکھی گئی تھی، شہنشاہ بابر نے کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے کہ اجودھیا میں اس کا کہیں گزر ہوا، اجودھیا میں کہیں اس کا قیام ہوا۔ اجودھیا سے تقریباً 6-7 میل دوری پر اس کا گزر تو ہوا ہے۔ جس زمانے میں بابری مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، میں آ رہا ہوں، اس زمانے میں ایک گورنر تھا اودھ کا، شیخ بایزید، اس نے بابر کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بابر کا اس علاقے میں آنا ہوا تھا، مگر وہ اجودھیا گیا نہیں۔ اس سے تقریباً 7-8 میل دوری سے ہی اس کا وہ گزر ہوا، اور اس نے اپنے اس معرکے کو انجام دے کر وہ وہیں سے واپس ہوا ہے، اور وہاں اس کا وہ کوئی گزر نہیں ہوا ہے۔ تو ایک تو تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے، اس زمانے کی تاریخ لکھنے والوں نے، جس نے بھی تاریخ لکھی ہو اور جو بھی تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، ان سب تاریخ کی کتابوں میں کہیں بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ بابر کا اجودھیا کبھی جانا ہوا ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہی سے کٹ جاتی ہے کہ بابر نے اس مسجد کو بنایا تھا اور اس نے کسی مندر کو توڑا تھا۔ اس کے علاوہ بابر کا جو مزاج تھا، اس کے جو اوصاف تھے، ان اوصاف کی بنیاد پر بھی بابر سے یہ بات بعید ہے کہ اس نے کسی مندر کو توڑا ہوگا۔ جب بابر اپنے بڑے بیٹے ہمایوں کو آخری زمانے میں وصیت کر رہا ہے، اس کو باضابطہ وصیت نامہ لکھا،
جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، تو اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کو وصیت کرتے ہوئے جو جملے کہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹے ہندوستان بہت سارے مذاہب سے بھرا ہوا ایک آباد علاقہ ہے، بہت سارے مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکومت عطا فرمائی اور حکمرانی کا تم کو تمام مذاہب والوں میں منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا موقع عطا فرمایا ہے، لہٰذا تعصبات کو مکمل طور سے اپنے دل سے نکال دو، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ تمہیں نہیں کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ہے اور وہ تمہارے مذہب کا ماننے والا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور جو غیر مسلم ہے جو تمہارے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے اس کے ساتھ برا معاملہ کرو۔ ایسا کوئی تعصب کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اور اس نے اپنے وصیت نامے میں جو لکھا، ایک اور بڑی خاص بات لکھی، اس کی حکومت تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا گائے کی قربانی بند کر دینا۔ گائے چونکہ غیر مسلموں کے یہاں ایک مذہبی چیز مانی جاتی ہے، اس لیے گائے کی قربانی بند کر دو، اس سے تم ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکو گے اور لوگوں کا دل تم جیت سکو گے، اور اس طرح حکمرانی کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہو انصاف کرنا ہے تو اس کے مذہب کے مطابق تمہیں انصاف کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اسلام ظلم کی تلوار کے مقابلے میں انصاف کی تلوار سے، احسان کی تلوار سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہ کہا اسلام کو اگر پھیلانا ہے تو وہ ظلم کی تلوار سے نہیں پھیلے گا بلکہ اس کو احسان کی تلوار سے پھیلانے کی کوشش کرو، تمام رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس طرح تمہاری حکومت مضبوط رہے گی۔ اس نے اور وصیت کی کہ شیعہ سنی اختلافات کو بھی ہوا نہیں دینا ہے بلکہ اختلافات سے اپنی حکومت کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ تمہاری حکومت کمزور نہیں ہو سکے۔ تو جو بابر اپنے زندگی کے آخری ایام میں، یہ تقریباً 1528 یا 1529 کا یہ واقعہ ہے یا 30 کا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ، جو بابر اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا ہندوستان کے لوگوں پر اگر دلوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو تعصبات سے پاک ہو کر سب کے ساتھ معاملہ کرو، سب کے ساتھ اس کے مذہبوں کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تمہارے حکومت کے قوانین کو ماننے والے ہیں ان کی مندروں کو، ان کی عبادت گاہوں کو خبردار کبھی نہیں توڑنا ہے۔ تو جو اس طرح کا پیغام اور اس طرح کی وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے، جو اختلافات سے اپنے کو بچا کر لے چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیا اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ کو جو غیر مسلموں کے درمیان ایک بڑی عبادت گاہ کے طور پر اور رام جنم بھومی کے طور پر وہ مانی جاتی ہو، کیا اس کو توڑ کر وہ اختلاف کو مول لے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ بابر نے ایسا کیا ہوگا۔ یہ اس کی فطرت سے یہ بات بعید ہے کہ اس نے کسی مندر کو توڑا ہوگا۔ تو تاریخی طور پر یہ بنیادی دو باتیں، ایک بابر کے جو اوصاف ہیں اس کے اوصاف سے بھی یہ بات بعید ہے کہ اس نے رام جنم بھومی نہیں کسی بھی مندر کو توڑا ہوگا۔ باضابطہ ہندو مورخین نے بھی لکھا ہے کہ بابر کے بارے میں کسی طرح کے مندر کے توڑنے کی کوئی شہادت نہیں ملتی، اور بابر کے بارے میں یہ شہادت بھی نہیں ملتی ہے کہ کسی ہندو کو ہندو ہونے کی بنیاد پر اس نے ستایا ہو۔ کسی ہندو کو ستایا ہوگا، اس نے کوئی جرم کیا تو سزا دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس لیے کہ وہ ہندو ہے، ہندو ہونے کی بنیاد پر اس نے کسی غیر مسلم کو نہیں ستایا ہے۔ اس کے اوصاف سے بھی یہ بات بعید ہے اور اس کی تاریخی حوالوں سے یہ بات بعید ہے کہ اس نے بابری مسجد بنایا کیونکہ وہ اجودھیا گیا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بنیاد کہ یہاں رام جنم بھومی رہی ہوگی، تاریخ کے وہ جو آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، اجودھیا کی کئی مرتبہ کھدائی کی گئی ہے۔ تاریخی حوالے سے مورخین نے جو کچھ لکھا ہے کہ رام جنم جی کا جو زمانہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کم و بیش کم سے کم 2500 سال پہلے کا زمانہ ہے، قبل مسیح
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 2500 سال پہلے کا زمانہ رام جی کا زمانہ ہے۔ اور اجودھیا کے علاقوں کو کی جب کھدائی کی گئی اور کھدائی کے ذریعے جو آثار نکلے، آبادی کا جو پتہ چلا، تو اس سے یہ اندازہ ملا کہ اجودھیا کی آبادی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے تقریباً 700 سال پہلے زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ اس سے پہلے آبادی کا کوئی تصور وہاں موجود نہیں ہے۔ آثار قدیمہ کے ذریعے تاریخوں کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ تو آثار قدیمہ کے ذریعے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رام جی کا جو زمانہ ہے اور اجودھیا کی آبادی کا جو زمانہ ہے، ان دونوں زمانوں میں تقریباً 1500 سال کا وقفہ ہے۔ اجودھیا کی آبادی جس زمانے میں ہوئی ہے اس سے 1500 سال پہلے رام جی دنیا میں آئے ہوئے تھے اور ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ لہذا تاریخی طور پر یہ بات بھی کہنا غلط ہے کہ وہ رام جنم بھومی ہے اور رام جی کی وہاں پیدائش ہوئی ہے۔ یہ دونوں باتیں بنیادی طور پر غلط ہیں۔ پھر یہ بابری مسجد آئی کہاں سے؟ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اودھ کا جو گورنر تھا شیخ بایزید، اس نے بغاوت کی، تو اس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا یہ پہلا فرما رواں سلطان بابر یہ وہاں سے اودھ کے علاقے میں آتا ہے اور اس بغاوت کو فروغ کرتا ہے، اور اس نے اپنے ایک آدمی میر باقر اصفہانی کو اودھ کا گورنر بناتا ہے، اور اجودھیا میں جائے بغیر اس کی واپسی دوبارہ دہلی کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 1 سال 2 سال یہ زندہ بھی رہا، اس کے بعد اس بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ تقریباً 1928 کی بات ہے۔ اس میر باقر اصفہانی نے اس خوشی میں کہ بابر نے ان کو اس علاقے کا گورنر بنایا، اس نے ایک خالی زمین کے اوپر باضابطہ مسجد بنائی۔ وہاں پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی، ایک خالی زمین تھی، اس خالی زمین کے اوپر اس نے مسجد بنائی، اور مسجد چونکہ بنائی اس خوشی میں کہ بابر نے اس کو وہاں کا حکمراں بنایا، وہاں کا گورنر بنایا، لہذا یہ بابری مسجد کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔ تو یہ بابری مسجد نہ بابر نے بنایا اور نہ وہاں رام جنم بھومی کا کوئی تاریخی طور پر کوئی ثبوت ملتا ہے، بلکہ بابر کے ایک گورنر میر باقر اصفہانی نے اس مسجد کو بنایا تھا اس خوشی میں کہ بابر نے اس کو وہاں کا گورنر بنایا۔ اور یہ مسجد کوئی خاص پس منظر میں بھی نہیں بنائی گئی ہے۔ ہوتا ہے جب کسی علاقے میں کوئی بڑا کارنامہ ہوتا ہے تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جیسے عام مسجدیں بنتی ہیں اسی طرح یہ بابری مسجد بھی بنی، لہذا تاریخ میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ کوئی خاص واقعہ ہوا ہو، بادشاہ نے بنایا ہو، یا کوئی اور ایسی بات پیدا ہو گئی جس پس منظر میں اس مسجد کو بنایا گیا، ہماری یہ مسجد بنی۔ آپ تاریخ کے جاننے والوں سے پوچھیں کہ اس کا کوئی پس منظر، کوئی نہیں بتائیں گے۔ ہاں چونکہ مسجد بنانے والے لوگ ابھی موجود ہیں تو اپنی زبانی تاریخ بتا دیں گے۔ آج سے 500 سال کے بعد اگر اس کی کوئی تاریخ نہ لکھی جائے تو ظاہر عام مسجدوں کی طرح یہ بھی ایک مسجد ہے۔ تو بابری مسجد کو بھی کوئی خاص خصوصیت نہیں تھی، بس عام مسجدوں کی طرح وہ بھی ایک مسجد تھی، اور اس کو بنایا گیا اور اس کو بابر کی طرف منسوب کیا گیا۔ لیکن پھر معاملہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت آنے لگی، انگریز کا ورود ہندوستان میں ہو گیا، اور بعض علاقوں میں انہوں نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کیے۔ انگریز کا ایک بنیادی قانون تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ اس کا ایک بنیادی قانون تھا۔ اس نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے نتیجے میں ایک شوشہ چھوڑا، ایک بدھسٹ نجومی کو اس نے تیار کیا۔ نجومی جو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر بہت ساری باتیں کرتا ہے، اس کو تیار کیا، اور اس کو تیار کرنے کے بعد اس سے ایک نقشہ بنوایا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ یہاں پر رام جنم بھومی ہے اور یہاں پر سیتا کا رسوئی گھر ہے، اور اس طرح اس نے ایک نقشہ بنا کر بابری مسجد کے احاطے کے باہر، یہ مسجد کا ہمارا ایریا ہے، مسجد کے احاطے میں نہیں بلکہ اس کے باؤنڈری سے باہر، جو باہر ایک اور بڑی باؤنڈری تھی جس میں وضو خانہ وغیرہ ہوتا ہے اور گاڑیوں کے رکھنے کا انتظام ہوتا ہے، پارکنگ کا انتظام ہوتا ہے، اس علاقے میں اس نے نجومی نے یہ خط کھینچا کہ یہاں پر بابری رام جنم بھومی کا یہ کوئی استھان ہے اور سیتا کا رسوئی گھر ہے یہاں پر۔ اور یہ زمانہ تھا نواب واجد علی شاہ کا، اور اس کا ایک وزیر تھا انتہائی حرام خور رشوت خور، میر نقی علی خان۔ یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا، شیعہ تھا، اور انگریزوں سے مل کر اس کا رشوت کھا کر، چونکہ انگریز نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، اس نے نواب واجد علی شاہ کو تیار کر کے رشوت کے ذریعے نواب واجد علی شاہ سے وہاں ایک چبوترا بنوا دیا،
اور اس طرح غیر مسلموں کو بھڑکایا گیا کہ تمہارے رام جی کا یہ جنم استھان ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں تقریباً یہ واقعہ 1880 کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور اس کا سب سے پہلا مقدمہ جو عدالت میں آیا غیر مسلموں کی طرف سے 1885 میں سب سے پہلا مقدمہ عدالت کے اندر آیا، اور اس عدالت میں جو مقدمہ آیا تھا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ رام جنم بھومی میں ایک صرف چبوترا بنا ہوا ہے، اوپر کوئی سائبان نہیں ہے، غیر مسلموں کو وہاں پوجا پاٹ کرنے میں گرمیوں میں، سردیوں میں، برساتوں میں پریشانی ہوتی ہے، لہذا ہمیں وہاں مندر بنانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے اس مقدمے کو خارج کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہاں آپ کو کوئی مندر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ پہلا کیس تھا جو 1885 کے اندر عدالت میں دائر ہوا، لیکن اس کے بعد بھی نمازیں مستقل پڑھی جاتی رہی۔ ہندوستان جب آزاد ہو گیا ہے 1947 میں، اس وقت بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 1949 کے دسمبر کی ایک رات میں 22 یا 23 دسمبر جو ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کی ایک رات میں کچھ شرپسندوں نے مل کر مسجد کی چہار دیواری کو پھلانگ کر کے مسجد کے اندر باضابطہ رام کی مورتی رکھ دیا تھا، اور پھر یہاں سے ایک نیا شوشہ پیدا ہوا۔ اس زمانے کے بڑے علماء شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے دوسرے بڑے علماء نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو کہا کہ وہاں سے مورتی ہٹائی جائے۔ جو پہرہ دار تھا اس نے بھی کہا کہ لوگوں نے چہار دیوالی پھلانگ کر مورتی رکھی ہے، مورتی ہٹائی جائے، لیکن اس معاملے میں جو وہاں کا جج تھا اجودھیا کا، وہ اس سازش کا شکار تھا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو فوری خط لکھا کہ مورتی ہٹانے کی کارروائی کی جائے، وزیر اعلیٰ نے جج کو لکھا، اور جج نے ساز باز کر کے لوگوں سے یہ کہا جن لوگوں نے مورتی رکھی تھی کہ میں مورتی ہٹانے میں تاخیر سے کام لوں گا، اس تاخیر کا فائدہ اٹھا کر تم عدالت میں جاؤ اور اسٹے آرڈر لگا دو۔ چنانچہ وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا اور اسٹے آرڈر لگ گیا، جس کی وجہ سے وہاں مورتی وہاں سے ہٹ نہیں سکی۔ دوبارہ اس کا مقدمہ عدالت میں داخل ہوا ہے غیر مسلموں کی طرف سے 1950 کے اندر، اور اس مقدمے کے اندر رام جنم بھومی کا دعویٰ جو باہری علاقہ تھا چبوترے کا، اس علاقے کے بجائے یہ کہا گیا کہ نہیں، مسجد کا یہ علاقہ یہ رام جنم بھومی ہے، اور اصل مسجد پر دعویٰ کیا گیا۔ اور پھر اس طرح ایک تاریخ رچی گئی، مستقل مقدمات پر مقدمات ہوئے، کئی مقدمات خارج ہوئے، ججوں نے مسلمانوں کے حق میں بھی فیصلہ کیا، لڑائیاں لڑی جاتی رہیں، اور اسی 1950 کے آس پاس میں مسجد میں تالا لگا دیا گیا، وہاں سے نمازیں بند کر دی گئی، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہوا 1986 میں آ کر ایک نچلی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر مسلموں کے لیے اس مسجد کو کھول دیا جائے اور ان کو پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ پھر 1952 6 دسمبر آج کی تاریخ میں دن کی روشنی میں اس مظلوم مسجد کو ظالموں نے شہید کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج سے 1.5 سال پہلے، اس سے پہلے کے جو چیف جسٹس آف انڈیا تھے، انہوں نے سارے دلائل یہ دیے کہ مندر کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن لاٹھی وہی رہے گی، کھوٹا وہی گاڑیں گے۔ اور اس نے پھر مندر کے حق میں فیصلہ کیا، اور بعد میں اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم نے بھگوان سے رائے لی اور بھگوان سے مدد طلب کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ کو قانون کی بنیاد پر وہاں بٹھایا گیا تھا، لیکن آپ آستھا کا سہارا لے کر بھگوان سے پوچھ کر آپ کسی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ عدالت میں انصاف کی جگہ میں اتنی بڑی ناانصافی کا ریکارڈ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا، جہاں کی عدالت عظمیٰ نے سارے ثبوتوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک ایسا فیصلہ کیا جو ہندوستان کی جمہوریت کے لیے، اس کی عدالت کے لیے بدنما داغ ہے۔ اور بالآخر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، وہاں رام مندر کی تعمیر ہو گئی، لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا گھر ایک مرتبہ جہاں بن جاتا ہے قیامت تک وہ اللہ کا گھر رہتا ہے، چاہے وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی رہے یا اللہ کی عبادت کو روک دیا جائے۔ خانہ خدا بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، ایک زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی
اور اس سے پہلے کے زمانے سے بھی اللہ کی عبادت کی جا رہی تھی، لیکن وقت آیا کہ وہ بت پرستی کی آماجگاہ بن گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا گھر تھا، اور وقت آیا کہ وہاں بتوں کو پاک کیا گیا۔ اللہ نے چاہا اس اللہ کے گھر سے بتوں کو ایک زمانے میں پاک کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج بابری مسجد کے یاد کرنے کا دن ہے، اور یاد کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بابری مسجد کے تعلق سے، ہندوستان کے دوسری مساجد کے تعلق سے ہمارے ہاتھ میں ظاہر طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک کی تمام مساجد کی حفاظت فرما، جو مساجد ٹوٹ گئی ہیں، جن مساجد پر دشمنوں کی نگاہیں ہیں، یا اللہ ان مساجد کی حفاظت فرما، ان کو دوبارہ مسجدوں میں تبدیل فرما۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کا دن بابری مسجد کی تاریخ کو دہرانے، اسے یاد کرنے کا دن ہے۔ ہماری جو نئی نسلیں ہیں ان کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کو بھی بابری مسجد کے تعلق سے اس تاریخ کو ذہن میں رکھنے، بلکہ اپنے مطالعے کو وسیع کر کے، ایک لمبی تاریخ ہے، ظاہر 15-20 منٹ میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، اس تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں اپنی تاریخ سے باضابطہ اس کے علم میں رہیں، اور مستقبل میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو ماضی کی تاریخوں سے سبق لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر